الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم قل لا أسألكم عليه أجرا إلا المودة في القربى آمنت بالله صدق الله العلي العظيم وصدق رسوله النبي الكريم الأمين ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما الصلاة والسلام عليك يا سيدي يا رسول الله وعلى آلك وصحابك يا سيدي يا حبيب الله الصلاة والسلام عليك يا سيدي يا رحمة للعالمين وعلى آلك وصحابك يا سيدي يا خاتم النبيين الصلاة والسلام عليك يا سيدي يا نور من نور الله وعلى آلك وصحابك يا سيدي يا محمد رسول الله صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم۔ اللہ رب العزت کی حمد و ثنا کرنے کے بعد پیارے کریم رؤوف الرحیم نبی صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کی ذات اقدس پر درود و سلام کا نذرانہ پیش کرنے کے بعد دعا ہے اللہ رب العزت مجھے حق و سچ عرض کرنے کی توفیق رفیق عطا فرمائے، مجھے اور آپ سب کو اس پر عمل کرنے کی بھی توفیق رفیق عطا فرمائے۔ صاحب و خالق کائنات نے قرآن مجید فرقان حمید میں شاہ فرمایا قل لا اسألکم علیہ اجرا الا المودۃ فی القربى، فرمایا کہہ دیجئے کہ میں تم سے اس تبلیغ رسالت پر کوئی معاوضہ اجرت نہیں مانگتا سوائے میرے قرابت داروں کی محبت کے۔ مختصر ٹائم تھوڑا پوچھا کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جن کے متعلق آپ فرما رہے ہیں کہ ان سے محبت کرو وہ ہیں کون؟ میرے آقا دو جہاں صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت علی پاک کو آگے فرمایا یہ اور اس کی زوجہ اور اس کے دونوں شہزادے میرے حسنین کریمین سے، میری فاطمۃ الزہرا سے اور میرے اس بھائی علی المرتضیٰ شیر خدا رضی اللہ تعالی عنہ سے، ان سے محبت کرو۔ واقعی دو جہاں صلی اللہ علیہ وسلم کے غلاموں، محبت ایک کامیابی کا ذریعہ ہے۔ حضرت انس بن مالک رضی اللہ تعالی عنہ فرماتے ہیں حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی پاک بارگاہ رسالت میں ایک صحابی آیا، عرض کرتے یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم متی الساعہ، قیامت کب آئے گی؟ قیامت کے بارے میں ذرا شاہ فرمائے کب آئے گی؟ فرمایا ما عددت لہا، قیامت کے بارے میں پوچھنے والے کہ تو قیامت کی تیاری کر رکھی ہے؟ تو نے پوچھ تو رہا ہے قیامت کب آئے گی، وہ ایک سخت منظر ہوگا، سخت معاملات ہوں گے، تو ایسے پوچھا جیسے تو نے کوئی اس کی تیاری کر رکھی ہے۔ عرض کرتے ما عددت لہا من کثیر صلاۃ ولا صوم ولا صدقہ، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم میں قیامت کی تیاری کے لیے نماز، روزہ اور صدقہ کی کثرت نہیں رکھتا، جو فرائض ہے وہ ادا کرتا ہوں، ایک ہوتا ہے کہ دن رات نفلی طور پہ لگے رہنا، وہ چیز نہیں ہے۔ ہاں جس چیز کے اوپر مجھے فخر ہے، ناز ہے، وَلَكِنْ أُحِبُّ اللَّهَ وَرَسُولَهُ، میں اللہ اور اس کے رسول سے محبت ضرور کرتا ہوں، میرے سینے میں اللہ کی بھی محبت ہے، اس کے رسول بھی کی بھی محبت ہے۔ حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے شاہ فرمایا انت ما من احببت، اور پھر تو جس کے ساتھ محبت کرتا ہے قیامت والے دن اسی کے ساتھ ہوگا۔ جس کی تیرے سینے میں محبت ہے نا، قیامت والے دن تجھے اسی کے ساتھ کھڑا کیا جائے گا، یعنی کہ تو میرے پیچھے کھڑا کر دیا جائے گا تجھے، اس لیے کہ تو میرا غلام ہے، تو مجھ سے محبت کرتا ہے، تو مجھ سے پیار کرتا ہے۔ حضرت انس بن مالک رضی اللہ تعالی عنہ فرماتے جب میں نے آمنہ کے لال کا یہ فرمان سنا نا، فرماتے فما فرحنا بقول النبی صلی اللہ علیہ وسلم انت ما من احببت، فرماتے اللہ کی عزت کی قسم جب سے ایمان لایا ہوں نا آج تک اتنی خوشی نہیں ملی، اتنی مسرت نہیں مجھے نصیب ہوئی جتنی آج نصیب ہوئی کہ حضور فرماتے ہیں تم جس سے محبت کرتے ہو قیامت والے دن اسی کے ساتھ ہو گئے۔ فرماتے ہیں انا احب النبی صلی اللہ علیہ وسلم وابو بکر وعمر ان ارجو ایاہم بمثل اعمالہم، آپ فرماتے ہیں لوگوں سن لو، یہ حضرت انس بن مالک کا قول ہے، جو
جلیل القدر صحابی ہیں، حضور کے غلام ہیں، 10 سال حضور علیہ السلام کی انہوں نے خدمت گزاری کی ہے۔ آپ فرماتے ہیں لوگوں میں اللہ کے نبی سے محبت کرتا ہوں، میں ابو بکر و عمر سے محبت کرتا ہوں، چاہے میرے اعمال ان کے اعمال جیسے نہیں ہیں، میری عبادتیں، میری ریاستیں، میرا ذکر و اذکار، میری تسبیح و تحلیل، میرے قیام، یہ ساری چیزیں ان کے برابر نہیں ہیں، لیکن ان کی محبت تو میرے سینے میں ہے کہ میرے آقا دو جہاں صلی اللہ علیہ وسلم شاہ فرماتے تم جس کے ساتھ محبت کرتے ہو قیامت والے دن اسی کے ساتھ ہوگے۔ تو معلوم ہوا جس کے ساتھ محبت ہوئی ہے نا، وہ اچھی محبت ہو یا بری محبت ہو، یعنی کہ اچھے انسان سے محبت کرے گا تو قیامت والے دن اسی کے پیچھے اس کو کھڑا کر دیا جائے گا، اگر برے لوگوں کے ساتھ محبت ہوگی تو پھر برو کے ساتھ اس کو کھڑا کیا جائے گا۔ اس لیے فرمایا انت ما من احببتا، فرمایا تم جس کے ساتھ محبت کرتے ہو قیامت والے دن اسی کے ساتھ ہوگے۔ تو میرے آقا دو جہاں صلی اللہ علیہ وسلم نے شاہ فرمایا لوگوں میں نے تمہیں تبلیغ کی، میں نے تمہیں دن رات واعظ و نصیحت کی، میں نے تمہیں دن رات اللہ کا پیغام پہنچایا، اس کے بدلے میں مجھے پتھر بھی پڑے، اس کے بدلے میں طرح طرح کی اذیتیں بھی مجھے برداشت کرنی پڑیں، اس کے بدلے میں راستوں میں کانٹے بچھائے گئے، طرح طرح کے دکھ میں نے برداشت کیے، میں پھر بھی اللہ کا پیغام تم تک پہنچایا، تمہیں ہدایت کی طرف لے کر آیا۔ فرمایا ان تمام چیزوں کا میں کوئی معاوضہ نہیں مانگتا، اگر مانگتا ہوں تو وہ یہ ہے کہ میرے گھر والوں سے محبت کرو، میری آل سے محبت کرو۔ ایک اور حدیث پاک حضرت عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتی ہیں قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم احب اللہ لما یغدرکم من نعمہ واحبونی بحب اللہ واحب آل بیت لحبی۔ حضور نے فرمایا لوگوں احب اللہ لما یغدرکم من نعمہ، فرمایا کہ اللہ تعالیٰ سے محبت کرو اس لیے کہ ان کی نعمتوں کی وجہ سے وہ تمہیں نعمتیں دیتا ہے، وہ تمہیں طرح طرح کے انعامات سے نوازتا ہے، وہ اس نے تمہیں صحت دی، اس نے تمہیں طرح طرح کی نعمتوں سے نوازا، تمہیں صاحب عقل بنایا، تمہیں انسان بنایا، تمہیں محبوب کا غلام بنایا، طرح طرح کی تمہیں اربوں کربوں نعمتیں عطا کی۔ فرمایا ان نعمتوں کی وجہ سے اپنے رب قدیر سے محبت کرو، خالق کائنات سے محبت کرو۔ ساتھ ہی فرمایا واحبونی بحب اللہ، فرمایا کہ مجھ سے محبت کرو اللہ کی محبت کے سبب، اللہ کی محبت کی وجہ سے مجھ سے محبت کرو۔ ساتھ ہی فرمایا وَأَحِبُّ أَهْلَ بَيْتِي لِحُبِّي، فرمایا میری اہل بیت سے محبت جو ہے نا وہ میری محبت کی خاطر کرو، میری آل سے محبت کرو گے، مجھ سے محبت کرو گے، مجھ سے محبت کرو گے، خالق کائنات سے محبت کرو گے۔ تو آقا دو جہاں صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا۔ ایک اور حدیث پاک حضرت عبد الرحمن رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتی ہے کہ میں نے اپنے والد محترم سے یہ سنا، انہوں نے حضور علیہ السلام سے سنا، حضور علیہ السلام ارشاد فرماتے ہیں لا یؤمن عبد حتی اکون احب الیہ من نفسہ واہلی احب الیہ من اہلہ وعطرتی احب الیہ من عطرتی وذاتی احب الیہ من ذاتی۔ حضور نے فرمایا لا یؤمن عبد، کوئی بندہ اس وقت تک مومن نہیں ہو سکتا، لاکھ روزے رکھے، لاکھ عبادتیں کریں، لاکھ ذکر اذکار سخاوت ہر نیک کام میں وہ بے مثال ہو جائے، فرمایا لا یؤمن عبد، اس کا ایمان کامل نہیں، وہ پکا مومن نہیں ہے۔ آقا کب تک؟ فرمایا کہ جب تک وہ مجھ سے محبت نہیں کرے گا، فرمایا کوئی بندہ اس وقت مومن نہیں جب تک میں اس کے نزدیک اس کی جان سے بھی محبوب تر نہ ہو جاؤں، اس کی جو جان ہے میں اس سے زیادہ اسے محبوب تر نہ ہو جاؤں، فرمایا اس وقت تک کوئی مومن نہیں ہو سکتا۔ ساتھ ہی فرمایا میرے آقا دو جہاں صلی اللہ علیہ وسلم نے میری اہل بیت اسے اس کے گھر اہل خانہ سے محبوب تر نہ ہو جائے، اور ساتھ ہی فرمایا میری اولاد اسے اپنی اولاد سے بڑھ کر محبوب تر نہ ہو جائے، اور میری ذات اسے اپنی ذات سے بڑھ کر محبوب تر نہ ہو جائے۔ فرمایا یہ چار چیزیں ہیں، جب تک یہ چاروں کی چاروں ان کے معاملات پہ غالب نہیں آئے گی، فرمایا اس وقت وہ صاحب ایمان نہیں ہو سکتا۔ تو آقا دو جہاں صلی اللہ علیہ وسلم کے غلام، اسی طرح ایک اور حدیث پاک میں آتا ہے حضور علیہ السلام نے ارشاد فرمایا، حضرت عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ تعالی عنہ راوی ہیں، فرمایا قال حب آل محمد یوما خیر من عبادت سنت ومن مات علیہ دخل الجنہ۔ فرمایا کہ اہل بیت مصطفیٰ کی ایک دن کی محبت پورے سال کی عبادت سے افضل ہے۔ اہل بیت اطہار کی محبت یہاں فرائض نہیں ہے، نفل عبادت کی بات ہے۔ ایک دن کی محبت فرمایا ایک سال کی نفل عبادت سے افضل اعلیٰ ہے، ایک دن کی محبت۔
ساتھ ہی فرمایا ومن مات علیہ دخل الجنہ، فرمایا کہ جو اسی محبت پر فوت ہوا، میں مصطفیٰ یہ گارنٹی سے کہتا ہوں سیدھا جنت میں داخل ہو جائے گا۔ حضور علیہ السلام اشارہ فرمایا جو بھی اسی محبت میں اس دنیا سے جائے گا، اسی محبت میں اس دنیا سے رخصت ہو جائے گا کہ اس کے سینے میں میری آل کی محبت ہوگی، اس کے سینے میں میرے آل کا پیار ہوگا، فرمایا وہ سیدھا جنت الفردوس میں داخل ہو جائے گا۔ اسی طرح ایک اور حدیث پاک میں آتے ہیں، حضور علیہ السلام نے ارشاد فرمایا، حضرت ابو برزہ رضی اللہ تعالی عنہ راوی ہیں، فرمایا کہ قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم لا ينعقد قدم عبد حتى يسأل عن اربعۃ، فرمایا کہ آدمی کے دونوں قدم روز قیامت اس وقت تک استقامت نہیں پاتے جب تک اس سے 4 سوالوں کے بارے میں پوچھا نہ جائے گا۔ 4 سوال ہوں گے، جب تک یہ جواب نہیں دے گا وہ آگے نہیں بڑھ سکتا، وہ کامیاب نہیں ہو سکتا۔ یہ 4 ہر حالت میں سوال ہوں گے پھر آگے بڑھے گا۔ آقا وہ کون سے 4 سوال ہیں؟ فرمایا عن جسدہ فیما ابلاہ، پہلا جو سوال ہوگا فرمایا کہ اس سے جسم کے بارے میں کہ کس چیز میں اس نے اس کو امتحان میں ڈالا۔ ہم نے طاقت دی، ہم نے سب کچھ دیا، اتنا قد و قامت دیا، عقل دیا، سب کچھ دیا، تو اس نے صرف کہاں کیا؟ پہلا چیز فرمایا کہ جسم کے بارے میں۔ وعمرہ فیما افناہ، دوسرا سوال عمر کے بارے میں، ہم نے 60 سال 70 سال کم و بیش تمہیں زندگی دی، اتنی لمبی عمر دی، تیرا مقصد کیا تھا؟ وما خلقت الجن والانس الا لیعبدون، تیرا تو مقصد یہ تھا کہ ہماری عبادت کرتا، ہمارے ذکر و اذکار کرتا، ہر وقت ہر گھڑی ہر لحظہ میری یاد میں گزارتا، لیکن تو نے یہ عمر کہاں فنا کی؟ تو فرمایا عمر کے بارے میں بھی سوال ہوگا۔ اور تیسرا فرمایا ومالہ من این اکتسبہ وفیما انفقہ، تیسرا سوال ہوگا مال کے بارے میں، کہاں سے حاصل کیا اور کہاں پہ اس کو خرچ کیا، ذریعہ کیا تھا، ذریعہ معاش تیرا کیا تھا، کیسے حاصل کرتا تھا، حلال طریقے سے حاصل کیا یا حرام طریقے سے حاصل کیا، سود کے ذریعے سے کیا، رشوت کے ذریعے سے کیا، یا لوگوں کو دھوکہ دے کے کیا، یا چوری کی، یا تو نے خون پسینے کی کمائی جو ہے نا وہ حاصل کی۔ یہ سارے سوال ہو گئے۔ پھر ساتھ میں سوال ہوگا ان کو خرچ کہاں کیا، اچھے راہ پہ خرچ کیا، مساجد میں خرچ کیا، مدارس میں خرچ کیا، یا کسی غریب کی خدمت کی، یا کہیں جو ہے نا وہ غلط راستے پہ کنجریوں کے اوپر یا غلط معاملات میں تو نے پیسہ خرچ کیا، ذرا یہ بتا تو نے کہاں وہ خرچ کیا۔ اور چوتھا جو سوال ہوگا میرے آقا فرماتے ہیں وعن حب اہل البیت، فرمایا کہ چوتھا جو سوال ہوگا وہ میری آل کے بارے میں ہوگا کہ میری محبوب علیہ الصلوۃ والسلام کے آل سے بھی محبت کرتا تھا یا نہیں، حضور کی آل کے بارے میں جو ہے نا وہ سوال ہوگا۔ فقیل یا رسول اللہ فما علامت حبکم، میرے آقا کے غلام بیٹھے تھے، عرض کی آقا یہ آپ کی محبت کی علامت کیا ہے، آپ کی آل کی محبت کی علامت کیا ہے؟ میرے آقا نے اپنا ہاتھ مبارک اٹھایا، فضرب بیدہ علی منکب علی رضی اللہ عنہ، میرے آقا نے ایسا ہاتھ مبارک اٹھایا حضرت علی پاک کے کندھے مبارک کے اوپر رکھا، فرمایا میرے علی کی محبت ہی میرے آل کی محبت ہے، میرے اس کی بھائی کی محبت ہی میرے آل کی محبت ہے۔ تو حضور علیہ الصلوۃ والسلام کے غلاموں ایک دو احادیث مبارکہ کہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی آل کی محبت کہاں کہاں فائدہ دیتی ہے۔ حضرت سیدنا علی المرتضی شیر خدا رضی اللہ تعالی عنہ فرماتے ہیں، آپ فرماتے ہیں میرے آقا نے شاہ فرمایا، اس کو امام جلال الدین سیوطی علیہ الرحمن نے آپ فرماتے ہیں میرے آقا دو جہاں صلی اللہ علیہ وسلم شاہ فرمایا حبی وحب اہل بیتی نافع فی سبعۃ مواطن، میرے آقا نے فرمایا مجھ سے محبت کرو اور میری آل سے محبت کرو، فرمایا میری اور میرے آل کی محبت فرمایا 7 مقامات پہ فائدہ دے گی، 7 مقامات پر یہ محبت تمہارے کام آئے گی، فرمایا احوالو ہن عظیما، وہ 7 مقامات بڑے سخت 7 مقامات ہیں جہاں سختی ہوگی، جہاں پریشانیاں ہی پریشانیاں ہوگی، فرمایا میری آل کی محبت میں جائے گا لیکن یہ محبت 7 مقامات پہ کام آئے گی۔ آقا وہ کون سی ہیں؟ فرمایا عند وفاتہ، جب تو اس دنیا سے جائے گا، جب اس دنیا سے تو رخصت ہوئے گا، فرمایا اسرائیل علیہ
अलैहिस्सलाम भी आएंगे, और साथ लईन मरदूद भी बहकाने के लिए आएगा, सकरात भी लगी होगी। फरमाया अगर मेरे आल की मोहब्बत में मरेगा, फरमाया अल्लाह रब्बुल इज्जत तेरे शैतान से भी महफूज तुझे रखेगा, सकरात की बीमारी से भी महफूज रखेगा, बड़ी आसानी के साथ इस दुनिया से रुखसत हो जाएगा। फरमाया पहली जो चीज है, फरमाया इंदल वफाती, फरमाया मेरे आल की मोहब्बत में जाओगे, फरमाया वफात के वक़्त जब रूह कब्ज हो रही होगी ये मोहब्बत काम आएगी। आका दूसरी चीज फरमाया इंदल कब्री, फरमाया जब कब्र में जाओगे, कब्र बड़ी सख्त है, हुजूर फरमाते हैं, फरमाया कब्रुल मुमिनी रौज़तुम मिन रियाज़िल जन्ना औ हुफ़रुम मिन हुफ़रिन नीरान। एक और हदीस पाक में हुजूर फरमाते हैं जब मुर्दा कब्र में जाता है, फरमाया हर तरह से दोनों तरफ से मुनकर नकीर आते हैं, बड़े डरोनी शक्ल वाले, बड़े डरा के कहते हैं मर रब्बुका मा दीनुका मा कुंत तक़ूलु फी हाज़र रजुल। फरमाया सख्ती से सवाल करते हैं, कब्र दबाती है, फरमाया जो पसीना टूट जाती है। मेरे आका फरमाते अगर मेरी आल की मोहब्बत में मरेगा, फरमाया जब कब्र में जाएगा इन तमाम तकलीफ से महफूज रहेगा। फरमाया मुनकर नकीर आएंगे, बड़ी नूरानी शक्ल में आएंगे, बड़े आसानी से तुझसे सवाल करेंगे, चले जाएंगे। आका तीसरा कहाँ काम आएगी, फरमाया वइंदन नश्री, फरमाया जब क़यामत वाले दिन तू उठेगा बड़े नफ्सो नफ्सी का आलम होगा, लोग डर रहे होंगे, फरमाया लोग पसीनों में गर्क होंगे। अगर तू मेरी आल की मोहब्बत में जाएगा, फरमाया जब कब्र से उठेगा मेरी आल की मोहब्बत तेरे काम आएगी। चौथे नंबर पे फरमाया वइंदल किताब, कुरान पाक में आता है एक होंगे ज़ातल यमीन, एक होंगे ज़ात शिमाल, यानी एक दाएं हाथ वाले एक बाएं हाथ वाले। दाएं हाथ वाले कामयाब हैं, बाएं हाथ वाले बर्बाद हैं। हुजूर फरमाते अगर मेरी आल की मोहब्बत में मरेगा, फरमाया तेरा नाम आमाल वो जो किताब होगी तेरे दाएं हाथ में अदा कर दी जाएगी। आगे फरमाया वइंदल हिसाब, हिसाब के वक़्त जब लोग कहेंगे, कुरान फरमाता फ़इज़ा जातिस साख़ा यौम यफ़िर्रुल मर्उ मिन अख़ी व उम्मिही व अबी व साहिबतिही व बनी लिकुल्लि मुरइम मिनहुम यौमा इज़िन शअनुन युग़नी। सारे रिश्ते नाते छोड़ जाएंगे, हर किसी को अपनी पड़ी होगी, नफ्सो नफ्सी की पुकार होगी। हुजूर फरमाते हैं जब तू कब्र में जाएगा यही मेरी आल की मोहब्बत काम आएगी। फरमाया उठेगा आल की मोहब्बत काम आएगी। फरमाया जब सवाल होंगे हिसाब होगा, फरमाया मेरे आल की मोहब्बत तेरे काम आएगी। अल्लाह ने तुझे कामयाबी अता फरमा देनी है। आगे फरमाया वइंदल मीज़ान, मुख्तसर फरमाया मीज़ान के वक़्त भी मेरी आल की मोहब्बत काम आएगी। वइंदस सिरात, हुजूर फरमाते हैं जब पुल सिरात से गुजरेगा मेरी आल की मोहब्बत काम आएगी। इन 7 मकामात हैं जो हुजूर अलैहिस्सलातु वस्सलाम की आल की मोहब्बत कामयाबी का ज़रिया बनेगी। उसमें से पहला जो है फरमाया वो है मौत के वक़्त, दूसरा जो है फरमाया वइंदल कब्र, कब्र यानी कि कब्र में जब जाएगा। तीसरे नंबर पे वइंदन नश्र, जब उठेगा। वइंदल किताब, जब तेरे हाथ में नामा अमाल पकड़ाया जाएगा। वइंदल हिसाब, हिसाब के वक़्त। वइंदल मीज़ान, मीज़ान के वक़्त। और साथ ही फरमाया वइंदस सिरात, और जब पुल सिरात से गुजरेगा बाढ़ से भी बरीक होगी। और फरमाया नीचे जहन्नम है, आग ही आग है, शोले मार रही है, लेकिन तो अगर मेरी आल की मोहब्बत में मरेगा ना, फरमाया बड़ी आसानी के साथ वहां से गुजर जाएगा। ये 7 मकामात पे फरमाया मेरी आल की मोहब्बत तेरे काम आएगी। तो फरमाया जब इस दुनिया से जाना तो मेरे आल की मोहब्बत लेके जाना। इसी तरह एक और इमाम फखरुद्दीन राज़ी अलैहि रहमा ने कुछ हदीस से मुबारक रवायत किया। आप फरमाते हैं अला व मम्मा ताला हुब्बि आली मुहम्मदिन माता ताइबा, अला व मम्मा ताला हुब्बि आली मुहम्मदिन माता मग़फ़ूर अल्लाह, अला व मम्मा ताला हुब्बि आली मुहम्मदिन माता मुमिना, अला व मम्मा ताला हुब्बि आली मुहम्मदिन माता मुस्तकमिलल ईमान, अला व मम्मा ताला हुब्बि आली मुहम्मदिन बश्शरहुल मलाइकतु बिल जन्नति व मुनकिरु व नकीर, अला व मम्मा ताला हुब्बि आली मुहम्मदिन यज़िफु इलल जन्नति कमा तज़िफुल उरूसु इला बैति ज़ौजिहा, अला व मम्मा ताला हुब्बि आली मुहम्मदिन जअलल्लाहु कब्रहु मज़ार मलाइकतिर रहमा, अला व मम्मा ताला हुब्बि आली मुहम्मदिन माता अला सुन्नति वल
والجماع۔ آپ فرماتے لوگوں میرے آقا نے ارشاد فرمایا کہ میری آل کی محبت میں مر، جب میری آل کی محبت میں مرے گا اس وقت موت نہیں آئے گی جب تک توبہ نہیں کرے گا۔ فرمایا میری آل کی محبت میں مر، مختصر فرمایا جب مرے گا مغفرت یافتہ ہو کے مرے گا۔ میری آل کی محبت میں مر، مات مؤمنا، جب موت آئے گی تو سچا مومن بن کے جائے گا۔ اور فرمایا میری آل کی محبت میں مر، مات مستکمل الایمان، فرمایا ایمان کا جو پرچہ مکمل کر کے جائے گا۔ الا ومن مات علی حب آل محمد بشرہ الملائکۃ بالجنۃ ومنکر ونکیر۔ فرمایا میری آل کی محبت میں مر، جب اس دنیا سے جائے گا فرمایا منکر نکیر آئیں گے، ڈرائیں گے نہیں، خوف زدہ نہیں کریں گے، بلکہ پہلے جنت کی بشارت دیں گے، اس کے بعد سوال و جواب کریں گے۔ فرمایا میری آل کی محبت میں مر، یصف الی الجنۃ کما تصف العروس الی بیت زوجہا۔ فرمایا اللہ نے جنت میں اور لوگوں کو بھی بھیجنا ہے، نمازی بھی جائیں گے، روزہ دار بھی جائیں گے، حاجی بھی جائیں گے، لیکن وہ اور ٹور کے ساتھ جائیں گے۔ میری آل سے محبت کرنے والے کو جو مقام ملے گا نا، فرمایا وہ جو دلہن کا مقام ہوتا ہے اپنے شوہر کے گھر سج دھج کے جاتی ہے، اللہ نے تمہیں ایسے مقام عطا فرمانا ہے، اور بھی جنت میں جا، لیکن اللہ نے تمہیں دلہا بنا کے نا جنت الفردوس میں جگہ عطا فرمانی ہے۔ اور فرمایا الا ومن مات علی حب آل محمد جعل اللہ قبرہ مزار ملائکۃ الرحمہ۔ فرمایا اگر میری آل کی محبت میں مرے گا، فرمایا اللہ نے تیری قبر کو مزار بنا دینا ہے، صبح بھی شام بھی ملائکہ رحمت آئیں گے، صبح بھی شام بھی تیری قبر کی زیارت کیا کریں گے۔ الا ومن مات علی حب آل محمد مات علی السنت والجماع۔ فرمایا جو بھی مرے گا عقیدہ اہل سنت والجماعت پہ مرے گا، جو بھی میری آل سے محبت کرنے والا ہوگا جب اس دنیا سے جائے گا تو کس عقیدے پہ جائے گا؟ فرمایا اہل سنت والجماعت کے عقیدے پہ جائے گا۔ تو حضور کے غلاموں، حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی آل کا مقام بلند و بالا ہے، عرف و اعلیٰ ہے۔ حضور علیہ الصلوۃ والسلام ایک اور مقام پہ شاہ فرماتے ہیں، عبداللہ بن عباس پاک راوی ہیں، فرمایا انا شجرۃ وفاطمۃ حملها وعلی لقاحها والحسن والحسین ثمرها والمحبون اہل البیت ورقها اور ہم فی الجنت حقا حقا۔ حضور فرماتے ہیں انا شجرۃ، لوگوں میں ایک درخت ہوں، جس طرح فرمایا انا مدینۃ العلم وعلی بابها، کہ فرمایا انا مدینۃ العلم وابو بکر اساسها وعمر حیطانها وعثمان سقفها وعلی بابها۔ فرمایا لوگوں میں علم کا شہر ہوں، میرا ابو بکر اس کی بنیاد ہے، میرا عمر اس کی دیواریں ہیں، میرا عثمان اس کی چھت ہے، تب جا کے میرا علی اس کا دروازہ ہے۔ یہاں فرمایا انا شجرۃ، لوگوں میں ایک درخت ہوں، وفاطمۃ حملها، میری فاطمہ فرمایا اس پھل کی ابتدائی حالت ہے، وعلی لقاحها، فرمایا میرا علی اس پھل کا یعنی کہ جو پھول ہیں اس کو لانے والے ہیں، والحسن والحسین ثمرها، میرے دونوں شہزادے میرے نواسے حسن و حسین، فرمایا اس جو ہے درخت کا جو ہے نا وہ پھل ہے۔ آگے فرمایا والمحبون اہل البیت ورقها، اور میری آل سے محبت کرنے والے فرمایا اس درخت کے اوراق ہے، پتے ہیں۔ ساتھ ہی فرمایا ہم فی الجنت حقا حقا، فرمایا جو بھی میری آل سے محبت کرے گا وہ یقیناً یقیناً جنتی ہے۔ یہ میرے مصطفیٰ نے فتویٰ دیا ہے، فرمایا جو بھی میری آل سے، جو بھی میرے نواسوں سے، میرے حسنین کریمین سے، میرے صحابہ سے، سب لوگوں سے محبت کرے جو جتنے بھی اللہ کے دوست ہیں، فرمایا ہم فی الجنت حقا حقا، فرمایا یقیناً یقیناً وہ جنتی ہے، وہ جنتی ہے۔ تو آقا دو جہاں صلی اللہ علیہ وسلم کے غلاموں ایک اور حدیث پاک میں آتا ہے، حضور فرماتے ہیں خمس من اوتیہن لم یقدر علی ترک عمل الآخرہ، فرمایا کہ جس شخص کو نا ایسی 5 چیزیں نصیب ہو جائیں کہ ان کے کرنے سے پھر وہ آخرت کے عمل کا تارک نہیں ہو سکتا، یعنی کہ ایسی 5 چیزیں ہیں جس کو یہ نصیب ہو جائیں، فرمایا وہ کبھی بے ایمان ہو کے، بے ایمان ہو کے، بد نصیب ہو کے مر نہیں سکتا، ہر حالت میں اللہ نے اس کو ایمان کی دولت عطا فرمانی ہے۔ مختصر آقا وہ کون سی ہے؟ فرمایا زوجۃ صالحہ، پہلے نمبر پہ نیک بیوی، جس کو نیک بیوی مل جائے یہ اللہ کی طرف سے ایک انعام ہے، اللہ کی طرف سے ایک نعمت ہے۔ فرمایا کہ زوجۃ صالحہ پہلے نمبر پہ نیک بیوی، وبنون ابرار دوسرے نمبر پہ نیک اولاد، اگر اللہ کی طرف سے نیک اولاد مل جائے تو سبحان اللہ، نمازی ہو، پرہیزگار ہو، تقوی گزار ہو۔ مختصر تیسرے نمبر پہ
وحسن مخالطۃ الناس، فرمایا لوگوں کے ساتھ حسن معاشرت، اچھا اخلاق، لوگوں کے ساتھ اچھا تعلق اور اچھا لین دین، اگر یہ نصیب ہو جائے۔ اور چوتھے نمبر پہ ومعیشۃ فی بلدہ، فرمایا اپنے ملک میں، اپنے شہر میں جو ہے نا وہ کوئی رزق کا بندوبست ہو جائے، اللہ رزق عطا فرما دے، اپنے ملک میں شہر میں جو ہے کاروبار جو ہے نا وہ ہو جائے۔ اور ساتھ ہی فرمایا پانچویں نمبر پہ وحب آل محمد، فرمایا میری آل کی محبت، یہ پانچ چیزیں مل جائے، فرمایا میں مصطفیٰ کا فتویٰ ہے، کبھی وہ بے ایمان ہو کے نہیں مر سکتا، کبھی وہ آخرت کی تیاری کو جو ہے نا وہ اسی طرح نہیں جائے گا، جب بھی جائے گا آخرت کی مکمل تیاری کر کے جائے گا۔ واقعہ دو جہاں صلی اللہ علیہ وسلم کے غلاموں، حضور کی آل کی محبت کامیابی کا ذریعہ ہے۔ محبت ہے کیا؟ حدیث پاک میں آتا ہے ان المحب لمن یحب مطیع، فرمایا محب اپنے محبوب کا مطیع و فرما بردار ہوتا ہے۔ ہم محبت کے دعوے میں سچے ہوں گے جب ہم 5 نمازیں ادا کریں گے، محبت کے دعوے میں تب سچے ہوں گے جب ہم زکوٰۃ دیں گے، محبت کے دعوے میں تب سچے ہوں گے اگر اللہ نے استطاعت دیا تو پھر جو ہے نا وہ حج کریں گے، محبت کے دعوے میں تب سچے ہوں گے جب جہاد کی باری ہے تو جہاد کے لیے نکلیں گے، محبت کے دعوے میں تب سچے ہوں گے صبح بھی شام بھی قرآن پاک کی تلاوت ہوگی، محبت کے دعوے میں تب سچے ہوں گے جب دودھ میں پانی نہیں ملائیں گے۔ ایمانداری سے بتائیں کہ جو مختصر لوگ ہیں جو ویسے ایک دو جو ہے نا بھینسیں رکھی ہوئے ہیں گھروں میں جو ہے دودھ ان سے مل جاتا ہے، کوئی اللہ ماشاءاللہ کوئی گھر ہے جہاں سے خالص مل جاتا ہے، جتنے بھی یہاں جو دودھ دہی کا کام کرنے والے ہیں پورے تلونڈی موسیقی میں مجھے کوئی ایک دکان بتا دے جہاں سے خالص ملتا ہو۔ پھر ہم حسینی کہاں، پھر ہم محبت والے کہاں، پھر کہتے ہیں یہ ظالم حکمران آ گئے، یہ اللہ کا عذاب آیا، یہ طرح طرح کی بارش آئی، سیلاب آیا، یہ ہو گیا، کرونا وائرس آ گئی۔ وجہ کیا ہے؟ وہ جب ہم خود ہی صحیح نہیں ہیں۔ پورے تلونڈی موسیقی میرا چیلنج ہے، پورے تلونڈی موسیقی میں جو گھروں میں کچھ چند بھینس رکھے اس کی بات نہیں ہے، وہ بھی کچھ اچھے ہیں لیکن اکثر وہ بھی نہیں۔ کچھ میں نے ایک جگہ سے دودھ لیتا تھا، واللہ اللہ کے گھر میں نے کہا کہ مختصر نہ مجھے خالص دے دیا کرے، تھوڑا دے دیا کرے خالص۔ کہتے تھے مولوی جی وہ عام تھے، وہ غالباً میں گیا آٹا نا چاولوں کا وہ آٹا ملاتے تھے، میں نے کہا تھوڑا دے دے خالص دے دے، پیسے دیتا ہوں کہ فری تو نہیں ہے۔ انہوں نے کہا واللہ بابا خدا، اس نے کہا اور آتے ہیں کہ مولوی جی اسی تو زیادہ ہی دینی ہے نا، پھر زیادہ ہی دینی ہے نا، ہمیں کو زیادہ نہ دے تھوڑا دے خالص دے دیں۔ تو عرض کرنے کا مقصد ہے میرے بھائی صبح و شام قرآن کی تلاوت کرنی پڑے گی، پھر ہم اہل بیت اطہار کی محبت کا دعویٰ کر سکیں گے۔ فراڈ کو، رشوت کو، سود خوری کو، چکر بازیوں کو، ان سب چیزوں کو چھوڑیں گے تو پھر ہم حضور کی آل سے محبت کا دعویٰ کریں گے تو پھر سچے ہوں گے۔ چوری بھی کرتے رہیں، رشوت بھی لیتے رہیں، بینک میں پیسہ رکھ کے سود بھی لیتے رہیں، دودھ میں پانی بھی ملاتے ہیں، حالانکہ جانور ہے نا، جانور وہ کبھی پانی نہیں ملاتا، وہ خالص پیور دیتا ہے، لیکن انسان ہے جو جانور سے بھی آگے نکل جاتا ہے، وہ تنوں میں جو ہے خالص پیور اعلیٰ افضل دودھ جو ہے نا وہ دیتا ہے، لیکن آگے انسان ہے جو 2 ٹانگوں والا، وہ کہتا ہے نا 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 نا، تو 4 والا ہو کے وفا کرتا، میں 2 والا وفا نہیں کروں گا اللہ اور اس کے رسول سے، وہ کہتا نہیں کچھ نہ کچھ شامل کر لو۔ حضور کے غلاموں یہ آزمائی ہوئی چیز ہے، واللہ باخدا جو کسی کے ساتھ دھوکہ کرتا ہے کبھی کامیاب نہیں ہو سکتا، یہ پکی بات ہے، ٹھکی بات ہے۔ جو کسی کے ساتھ دھوکہ کرے گا نا وہ کہے کہ میں کامیاب ہو جاؤں گا، نہیں ہو سکتا، بیماری میں لگ جائے گا، کھانے میں لگ جائے گا، چوری ہو جائے گی، کوئی نقصان ہو جائے گا، مہینے کے بعد، سال کے بعد، 2 سال کے بعد، ہر حالت میں دگنا چگنا وہ مال نکل جائے گا، لیکن گناہ گار بھی شامل ہوگا، قیامت والے دن حساب بھی دینا پڑے گا، ہاتھ کچھ نہیں آئے گا، تھوڑا ہوگا حلال طریقے، اس کے اندر جو اللہ نے برکت رکھی ہے نا، خدا کی قسم وہ بے مثل و بے مثال ہے۔ کچھ لوگ ہوتے ہیں جو بد نصیبوں کو بچ جاتا ہے حرام، لیکن 95% ایسے لوگ ہوتے ہیں جن کو حرام نہیں بچتا۔ اور سب سے جو اعلیٰ بات اگر ہم مسلمان ہیں، حضور فرماتے ہیں رزق وہی ملتا ہے جو پہلے مقدر میں لکھا جا چکا ہے۔ 90 دن کا بھی ذکر ہے، 4 ماہ کا بھی ذکر ہے، ایک حدیث میں 40 دن کا بھی ذکر ہے، ایک حدیث میں 45 دن کا بھی ذکر ہے۔ حضور فرماتے ہیں جب 40 یا 45 دن کا بچہ ہو جاتا ہے راتیں گزر جاتی ہیں، اللہ کا نوری فرشتہ آتا ہے، وہ یہ ساری چیزیں لکھ جاتا ہے، ان میں سے ایک چیز رزق بھی ہے۔ تو آج کے بعد یہ عہد کر لیں کہ ہم حسینی تب ہوں گے جب ہم نماز پڑھیں گے، دودھ میں پانی نہیں ملائیں گے، رشوت نہیں، بینک میں پیسہ رکھ کے پرافٹ نہیں، غلط کام جب چھوڑ دیں گے، پھر انشاءاللہ تعالی اللہ کی رحمتیں ایسی برسیں گی کہ چند ہزار ہوں گے، اللہ ایسی برکت ڈالے گا جو اربوں روپے سے بھی بھاری ہوں گے۔ وآخر دعوانا ان الحمد